دونوں ہاتھوں پر کرنی چاہیے یا اکیلے ہاتھ پر؟ بھائی انگلیوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے تو دائیں ہاتھ سے شروع کرے، بائیں پر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ دائیں پر ہی پڑھے۔ دائیں ہاتھ سے شروع کرے، بائیں پر لے جائے، اسے سہولت ہے گننے میں کہ 15 ادھر ہے اور 15 ادھر، تو 15 پور تو میں 33-34 مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتا ہوں، تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ کیا اللہ کے نبی غیب جانتے تھے؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض غیب نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی عطا کیے ہیں، بعض غیب بذریعہ وحی۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ اور احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے بریلوی بھائی دوست غیب دان مانتے ہیں، لیکن اگر پوچھیں ان سے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، کہیں گے نہیں نہیں۔ تو کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے۔ علم غیب ہے جی ہے، عالم الغیب ہے جی نہیں ہے، یہ کیسی عجیب منطق ہے۔ تو عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ اور جو بعض غیوب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، وہ بذریعہ وحی۔ حضرات صحابہ کرام کو کافر کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ بھائی علماء کے دو گروہ ہیں۔ صحابہ کرام کی تکفیر مطلق کرنے والے کو ہم کافر سمجھتے ہیں، اور یہی راجح بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ کوئی بندہ جہالت کی وجہ سے کہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، تو اس کو کافر کہنے میں جرأت نہیں کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور حجت پوری کرنے کے بعد پھر آپ اس کی تکفیر کریں۔ اہل تشیع کے ہاں 12 امام 14 معصوم ہے، کیا امامت منصوص من اللہ ہے؟ یہ ایسے بھائی منصوص ہیں جو انہوں نے خود بنائے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، قرآن مجید میں نہ 12 اماموں کا آتا ہے، نہ ہی قرآن مجید میں 14 معصومین کا ہے۔ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی نص نہیں ہے، ماں سوائے سینہ بسینہ باتوں کے یا ان کی مذہبی روایات کے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ چیزیں نہیں وہ پاتے تو پھر بے بسی سے کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن بھی اصلی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا خواب میں آنا اور غیر شرعی عمل کا حکم دینا ممکن ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ نبی علیہ السلام کا حلیہ احادیث کی کتابوں میں ہے، آپ اس حلیے کو پیش نظر رکھیں، اور پھر خلاف سنت جو چیز ہے نبی علیہ السلام کبھی بھی اس کی دعوت امتی کو نہیں دے سکتے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بھائی اس کا تعلق امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنے سے۔ اگر اس کا تعلق قرآن پڑھنے سے ہے، آگے امام جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، مقتدی کہتا ہے اللہ اکبر، مخالفت ہو گئی۔ امام قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے مقتدی، حفظ کی کلاسیں پھر ساری بند کر دینی چاہیے۔ امام قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے عید کی تکبیرات کہنے والا عید کی تکبیرات کہہ رہا ہے، تو 20 جگہ پر ہمارے بھائی اس آیت کریمہ کے عام حکم کی خود مخالفت کرتے ہیں، اور ایک جہاں پر حدیث موجود ہے تو وہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ سینہ زوری سے کرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے پر کوئی بھی نص موجود نہیں ہے، نہ چھوڑنے پر نہ باندھنے پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، یہ استدلال ہے۔ چھوڑنے والا جو استدلال ہے وہ قوی ہے، اور باندھنے والا جو استدلال ہے وہ کمزور ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ اخبار الفقہاء والمحدثین، میرے بھائی اخبار الفقہاء والمحدثین کے حوالے سے جو روایت ہے کہ مکے میں ہم رفع دین کرتے تھے اور مدینہ میں چھوڑ دی، تو یہ روایتی موضوع ہے،
بناوٹی روایت ہے، اسی کتاب کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رفع دین ترک نہیں کیا۔ ان کے بیٹے سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو رفع دین کرتے دیکھا ہے نبی اسلام کی وفات کے بعد۔ نافع جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو نماز میں رفع دین کرتے دیکھا ہے۔ تو اگر چھوڑا ہوتا تو تابعین ان کا بیٹا اور ان کا شاگرد دیکھنے کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو رفع دین نماز میں کرتے دیکھا ہے۔ کوئی اور سوال تو نہیں رہ گئے اس کے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ اہل سنہ کا عقیدہ ہے افضل الصحابۃ بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث بھی قرآن کی طرح محفوظ ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے جو قرآن کی حفاظت کے ذرائع ہیں وہی حدیث کی حفاظت کے ذرائع ہیں۔ قرآن جن ذرائع سے امت تک پہنچا ہے، حدیث بھی ان ذرائع سے امت تک پہنچی۔ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ صحابہ کرام کے رستے پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا فرقہ ناجیہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کی پیروی ضروری ہے۔ جی، صحابہ کرام کی زندگی جو سنت کی تشریح اور تفسیر کرتی ہے اس کی پیروی ضروری ہے۔ ان کے نہج اور ان کے طرز اور ان کے سٹائل پر ہی کتاب و سنت کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور ساتھ ہی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو سبیل المومنین سے مراد صحابہ کرام۔ دجال کن تین مساجد میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ بعض طبقات ابن سعد اور بعض کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ بات یہ نہیں ہے، آپ ان سے سوال کریں کہ وہ دلیل پیش کرے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حضرت علی ان کے خاوند تھے، انہوں نے پڑھائی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ صحابہ کرام کی اطاعت ضروری ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ اسی طرح عقائد میں، عبادات میں صحابہ کی اطاعت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام سنت کی مخالفت نہیں کرتے، سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو محدثین نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ نہیں کہ آج کے دور میں میں نے منہ اٹھا کے ان کی غلطیاں نکالنی ہیں۔ ایسی جرأت کرنے والا ایمان کی فکر کرے۔ وطر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز وطر رکوع سے پہلے آپ دعا کریں ہاتھ باندھ کر، اور رکوع کے بعد آپ ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے، جو عمل فرض نماز میں درست ہے وہ نفل میں بالاولیٰ درست ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نمازوں میں قنوت نازلہ کرتے تھے، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحابہ آمین کہتے تھے، صحابہ آمین کہتے تھے۔ ہر چیز کی خاص دلیل مانگنا یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ بعض عام دلائل ہوتے ہیں اور بعض خاص دلائل ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو وفات کے بعد روضہ رسول کے باہر لے جایا گیا، آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملاؤ یا دوست کو دوست کے پاس آنے دو۔ یہ جاہلوں کی گپ ہے، بناوٹی بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب امت میں اختلاف تھا، صحابہ کرام میں، اہل بیت میں، اللہ کے نبی کی آواز کی سب سے زیادہ ضرورت تب تھی جب سیدہ فاطمہ روتی تھی
یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، تو بیٹی کو تسلی دینے کے لیے آواز نہیں آئی کہ پتر صبر کر۔ سورۃ المنتہا سے آگے سدرۃ المنتہا، جی یہ صحیح۔ اچھا جی، سوال ہے کیا فجر کی اذان کے بعد نوافل تحیۃ المسجد ادا کر سکتے ہیں؟ تحیۃ المسجد کا کوئی وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے جب بھی آپ مسجد میں آئیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات دیر میں رکھ لیں، تحیۃ المسجد کا کوئی وقت خاص نہیں، کوئی وقت ممنوع نہیں، 24 گھنٹے میں آپ جب بھی مسجد آئیں تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ جی عید والے دن اس کا تعلق جو ہے وہ تحیۃ المسجد کا مسجد کے ساتھ ہے، یہ بات دیر میں رکھیں۔ اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اب آپ جو ہیں وہ عید کی نماز مسجد میں پڑھیں، یہ آپ کی کوتاہی ہے، اس کوتاہی کی وجہ سے ہم سنت کیوں چھوڑ دیں؟ آپ کوتاہی چھوڑیں کہ باہر جا کر میدان میں نماز عید پڑھیں، لوگ اپنی کوتاہی چھوڑتے نہیں، تحیۃ المسجد نبی کا فرمان چھوڑ دو بھائی۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد دوبارہ دوسری جماعت کرائی جا سکتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں دوسری جماعت میں بڑی شدید کوتاہی ہے، عہد نبوی میں اس کی ایک ہی مثال ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں نا، ایک بندہ تھا میری ذرا گل سن لیا جی، وہ دی گل سنن سی ایک پہلے نفل ٹر جاتے ہیں، اچھا انہیں پہلے نفلاں دی حاضری لانی، ٹائم دی حاضری لانی، ایک دن قاری صاحب نہ آئے، نائب امام نو نہ کیا نماز پڑھا دیا جی، تو نائب امام صاحب بھی لیٹ ہو گئے، انہاں کہا چودھری صاحب دی بہت سونی داڑھی ہے، بہت سونی داڑھی ہے، ٹوپی شوپی پا کے ہوندے نے، انہوں نے اگے کلار دیتا۔ عصر دی نماز سی، اللہ اکبر الحمد